سیدہ آمینہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو جناب ام ایمن نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لا کر اپنے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ جناب عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب اتنا بڑا صدمہ ان کے سر پر آیا ہے اور پوتے کی محبت اس سے زیادہ اور بڑی ہوگی، اور پوتے کی محبت اور شفقت ان کے دل میں اور زیادہ ہوگی، تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر کبھی آپ علیہ السلام کا ہاتھ سے پکڑ کر حرم میں لے جاتے، کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کے گرد طواف کرتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لمبی عمر کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعا فرماتے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے کہ جناب عبد المطلب جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو تب تک کھانا شروع نہیں فرماتے تھے جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام آ کر شریک نہ ہو جاتے۔ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہوتے تو وہ کہتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کو بلاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، اس کے بعد کھانا شروع فرماتے۔ اور جناب عبد المطلب چونکہ قوم کے سردار بھی تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے، تو بیت اللہ کے سائے میں ان کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی، ایک خاص جگہ ان کے لیے بنائی جاتی تھی جس پر بیٹھ کر آگے گرد و نواح میں لوگ بیٹھتے تھے تو یہ لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ اس مسند پر جو جناب سیدنا عبد المطلب کی مسند تھی اس پر اور کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا، یعنی باقی جتنے بھی لوگ تھے اس مسند سے دور ہو کر بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے بیٹے وہ بھی اگر آتے تو وہ اس مسند سے دور ہو کر بیٹھتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی آتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ تو اس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چچا یہ آپ علیہ السلام کو اس مسند سے ہٹاتے، لیکن جناب سیدنا عبد المطلب فرماتے کہ دعو، یعنی اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ تو اس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی مسند سے نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ ایسا دادا جان نے بھی انتہائی محبت، انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے پوتے کے ساتھ رویہ رکھا اور اپنے پوتے کی پرورش کی۔ بالآخر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 8 سال کی ہوئی، اب 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہے، جب 8 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ چونکہ سردار تھے تو آپ کی اولاد بھی کثیر تھی، آپ کی 5 بیٹیاں تھیں، تو آپ کے انتقال پر آپ کی ساری بیٹیوں نے مرثیے کہے، یعنی جو عربوں میں ایک دستور تھا کہ کسی غم کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت وہ عربی میں کچھ اشعار اور کچھ کلام کرتے تھے جس کو مرثیہ کہا جاتا ہے، تو کسی غم اور مصیبت کے وقت جو کلام کیا جاتا ہے، ان کی 5 بیٹیوں نے یہ کیا۔ اور پھر جناب سیدنا عبد المطلب جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کی عمر 140 سال تھی، اور آپ کیونکہ سردار تھے تو جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عام گویا کہ تعطیل تھی، بازار ایک قسم کے بند ہو گئے، اور ہر طرف یعنی آپ چونکہ سردار تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات شفقت کا برتاؤ تھا تو ہر ایک رنج و غم میں نظر آتا تھا۔ اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب عبد المطلب کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کا بچپن کے حالت میں 8 سالہ پوتا ان کے آنسوں سے بھی آنسو نکل آئے ہیں۔ تو ایسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دادا کے انتقال نے رنجیدہ کا محبت اور شفقت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی۔ اور پھر جب حضرت جناب سیدنا عبد المطلب کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے وفات کے وقت سے قریب اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو بلایا۔ ان کی کنیت ابو طالب ہے، ان کا نام عبد مناف ہے، تو ان کو بلایا۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر، ان کے بیٹے جناب عبداللہ بھی تھے، اور دوسرے نمبر پر جناب ابو طالب بھی ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ چونکہ آپ علیہ السلام کے سگے چچا تھے، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے ہاں جب آپ علیہ السلام آئے تو اس کے بعد آپ کی والدہ نے جو مدینہ طیبہ کی طرف سفر کیا، پھر واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ
کا جو انتقال ہو گیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 برس کی تھی، اور پھر 2 سال اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دادا جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا، اور پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو طالب کی کفالت